منٹ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ دربار سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین سید محمد شیراز شاہ کی منظوری سے آپ اس وقت جہاں موجود نہیں ہیں، اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یہاں نہیں ہیں، لیکن یہ اعلان ان کی منظوری سے، اور ہمیشہ اعلان درباروں پر اور مریدوں کو صاحب دربار کی سجادگی پر بیٹھے ہوئے شخصیت کی منظوری سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ ریتے کوئی نہیں ہوتے۔ میں بھی آپ ریتا شروع ہو جاؤں نا تو پھر یہاں 1.5 اینٹ کی مسجد بن جائے گی۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جمعیہ تب ہوتی ہے جب ایک لیڈر آگے ہو، ہر بندہ لیڈر بنا ہو تو کوئی جماعت کہیں نہیں پہنچتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ لیڈر ہک ہو تو جماعت ٹوٹتی ہے۔ وہ اعلان ہے تبلیغی پروگرام کے حوالے سے، جس کو کہ آپ عام مفہوم میں دعوت کا پروگرام کہتے ہو۔ دعوت وہ روٹی کی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی۔ یہ دعوت ہوتی ہے کہ میں جیسے شاکر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں گے شاکر صاحب کو دعوت دوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ یہ کوئی روٹی کی دعوت نہیں ہوتی، ان کو گھر آنے کی دعوت ہوتی ہے۔ اور یہ دعوت کا سلسلہ اپنے مرشد کو اپنے گھر لانے کا حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا کہ مرشد کو گھر لائیں، اپنے گزارشات بندہ کرتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، گھر میں بندہ دعا منگوا لیتا ہے، بچے مل لیتے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس پروگرام کا۔ وہ روٹی تو گھر میں بھی بڑی اچھی ملتی ہے اور بندہ اپنی مرضی سے کھا لیتا ہے، اور دہاڑی میں کتنی روٹیاں بندہ کھا لے گا۔ تو وہ جو لنگر وہاں تقسیم ہوتا ہے ان پروگراموں پہ، وہ جو مقامی لوگ وہاں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک کیا کتنا کھاتے پھریں۔ تو وہ تو پھر جب آپ کسی کے گھر کوئی بندہ آئے تو احتراماً کوئی نہ کوئی چیز آگے رکھ دی جاتی ہے کہ تبرک ہو جائے گا تو برکت بڑھ جائے گی اس میں، ورنہ کھانا تو مقصد نہیں ہوتا۔ کھانا تو مقصد کہیں بھی نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے کہ دعوت کے آنے کی وہ۔ اور پچھلے سال میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پچھلا سال حضرت اماں سین رحمۃ اللہ علیہا کے وصال کی وجہ سے وہ ایک پروگرام رہ گیا، سال پورا کا پورا ڈسکنیکٹ رہا۔ میں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم اگلی دفعہ سے اسی طرح پروگرام ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ لیکن پھر آپ کے سامنے اللہ کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے، اور جو ہمیں نہیں پتا اللہ نے کیا کرنا ہے، ہمیں تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں، اگلی گھڑی کا پتہ نہیں۔ ہم جو ارادے کرتے ہیں، حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں نے رب کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا، کہ میرا ارادہ ہوتا ہے میں اس طرح کروں گا، میں وہ نہیں کر سکتا، میں کوئی ایسی طاقت اور پاور ہے جس نے مجھے کرنے نہیں دیا، اس سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے تو اپنے اس بساط سے علم سے کہہ دیا کہ جناب آئندہ جو ہے ویسے ہی پروگرام ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، لیکن اللہ کی پھر آزمائش اور اس کا حکم آڑے آیا، اور حضرت سید محمد شیراز شاہ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ اب وہ جب انتقال ہوا تو وہ بھی ہمارے گھر کی فوتگی تھی، تو حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کے گھر فوتگی ہو تو آپ نہیں جایا کرتے تھے احتراماً، کہ کھانا پکائے گا تو اچھا نہیں لگتا، تقسیم کرے گا، خوشیاں منائے گا، اچھا نہیں لگتا، آپ 1 سال کا وقفہ دیتے تھے۔ تو وہ پچھلا سال اماں سین کی وصال کی وجہ سے رہ گیا، اور پھر یہ ہو گیا 4 مارچ کو پچھلی گزری۔ تو اب یہ سال جو ہے یہ بھی جو کہ فوتگی ہو گئی ہمارے گھر کے اندر، ہماری اتنی قربت کے اندر، ایک جوان صاحبزادی حضور کی بیٹی، اس کا وصال ہو گیا۔ تو اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس اصول کو توڑا جائے۔ حضور جو جس پر ناز جہاں نے پوری زندگی عمل کیا، ظفر قادری صاحب نے عمل کیا، جو سید محمد عبداللہ شاہ کا بنا ہوا، تو اس سال بھی وہ جو پروگرام جیسے وہ ہوتا تھا ہمارا معمول کا، وہ اس سال بھی نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں کر دوں۔ اور اب میں اگلے سال کا کیا اعلان کروں؟ اللہ کی منظوری ہوئی تو ہو جائے گا، کیونکہ کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی منظوری ہوئی، اس نے توفیق بخشی
تو پروگرام ویسے ہی ہمارا تو ارادہ پہلے بھی تھا کرنے کا اور اب بھی ہے ارادہ کرنے کا، جب تک جان میں جان ہے اس رستے پہ چلنا ہے، اس دین کی تبلیغ کا اشاعت کا، تو انشاءاللہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہوگا، لیکن اس سال نہیں، کیونکہ 4 مارچ وقت سال ہوگا تو اس وقت تو ویسے یہ سارا موسم گزر جائے گا جو کہ وہ اس میں یہ پروگرام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ وہ ویسا پروگرام نہیں ہوگا، لیکن تبلیغ کے لیے نور کبریا کے نام سے تبلیغی جلسہ، میلاد نہیں، نور کبریا کے نام سے تبلیغی جلسہ، میلاد تو جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں نا، اس میں اکثر بندہ جاتا رہتا ہے، نور کبریا کانفرنس کے نام سے دین کی تبلیغ کے لیے جلسہ، ہر علاقے میں 2 جلسے پر سجادہ نشین صاحب جائیں گے، ہر علاقے کے اندر، ہر علاقے میں 2 جلسہ، بعض جو بالکل چھوٹا علاقہ ہے وہاں 1 جلسہ نور کبریا کے نام سے تبلیغ کے لیے ہوگا، اور اس کا وقت حضرت کی منظوری سے آپ کے ساتھ دربار کے جو متعلقہ افراد ہیں وہ رابطہ کریں گے، آپ سے میٹنگ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے، وہ ہوگا، تو اس میں آپ سے پھر یہ کیمرے سے ذریعے بھی میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی دوبارہ اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے کہیں مجھے، کہ وہ اس میں آپ لوگ جو شرکت کیجئے گا ضرور، وہ ٹوکنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، جو ٹوکنوں کو وہ سلسلہ تو نہیں کرنا نا، وہ تو کرنا نہیں ہے وہ والا، تبلیغ بھی ہو جائے گی بھائی، اور حضور جائیں گے وہاں واعظ و نصیحت ہو جائے گی، اور وہ جو علاقے آپ نے خود بانٹنے ہیں، جو علاقے کے نگران ہیں، نگران اعلیٰ ہیں، وارڈ نگران ہیں، وہ مشاورت کر کے دربار کے متعلقہ افراد سے جگہوں کا انتخاب کریں گے، ایک مرکزی جگہ، ہر علاقے کے اندر 2 مرکزی جگہیں، جہاں کے اس علاقے کے سارے پیر بھائی اور ساری پیر بہنیں اکٹھی ہو سکیں اور حضور کی زیارت کر سکیں، واعظ سن سکیں، مل سکیں، دعائیں منگوا سکیں۔ یہ پروگرام نگران اعلیٰ اور نگران اور وارڈ نگران جو ہے دربار کی انتظامیہ سے مل کر طے کریں گے، اور ہر علاقے میں 2 اور ایسی جگہ منتخب کریں جہاں لوگوں کا پہنچنا آسان ہو اور سارا علاقہ وہاں پہنچے۔ وقت اس کا پہلے یہاں سے ملے گا کچھ دن، تاکہ آپ لوگ سارے علاقے کے اس علاقے کے پیر بھائی پیر بہنوں کو اطلاع کر سکیں، تاکہ اس مقام پر وہ پہنچ سکے جہاں وہ پروگرام ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک اعلان تھا جو حضرت کی منظوری سے میں نے کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں دن کیا ہوگا، تاریخ ان پروگراموں کی کیا ہوگی، وہ جیسے جیسے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی عزیز 5-6 علاقے ہی ہیں، 2 کر کے پروگرام اس کا، کوئی ایسے ہوں گے جو قریب کے ہوں گے تو ایک ہی دن میں دونوں پروگرام ہو جائیں گے، جو دور کے ہیں وہ ایک دن ایک پروگرام ہوگا، پھر واپس آ جائے گا بندہ گھر، اور دوسرے دن جا کے دوسرا پروگرام ہوگا، اور اس میں کوئی ہفتے اتوار کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، جو یہاں سے دربار سے آپ کو ملے گا وہی 2 دن ہوں گے۔ تو میرے خیال سے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی۔